آج 5 ذی الحج بدھ کے دن اللہ کا ایک نام پڑھ لو، اگلے دن دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ قسمت والا ہی ہوگا جو آج کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 5 ذی الحج بدھ کے دن کا بڑا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ بڑا ہی مجرب اور آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جو بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ یہ عمل اپنی زندگی میں چاہے کسی بھی وقت کر لو، کسی بھی جگہ پر کر لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آج 5 ذی الحج بدھ کے دن لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں تو چاہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، نہیں تو اس کے بعد جب آپ کو وقت ملے تب پڑھ لینا۔ پورے دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ زندگی میں اگر آپ کو پیسوں کی تنگی رہتی ہو، پھر مجھے کہنا۔ یہ ایسا وظیفہ تمام بہن بھائیوں کو آج بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگ ایک دن کے اندر اندر مالا مال ہو جاؤ گے۔ ایک دن کے اندر اندر اثر کرنے والا ایسا مجرب وظیفہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے۔ یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں کامیابی ملے گی، یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں پر دولت ملے گی، یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو تو پھر آپ کو پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لو، پھر آپ کوشش کرنا کہ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہے صبح کا وقت ہو، چاہے دوپہر کا، چاہے شام کا، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، کہیں بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اگر آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا اور اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، گھر میں فاقوں کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کے لیے آج 5 ذی الحج بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہو، بڑے سے بڑی کوئی مراد ہو، آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت ہی آسان ہے اور مختصر ہے اور وقت بھی بہت کم لگے گا اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ عمل آپ نے پوری زندگی میں کرنا ہے محترم ناظرین، تو اس لیے بڑی توجہ سے آپ لوگ عمل کیجیے گا۔ اگر ایک مرتبہ کر کے آپ لوگوں کا پھر دل ہو تو پھر دوبارہ کرنا چاہو تو کم سے کم ایک ہفتے کا آپ لوگ بیچ میں گیپ ضرور دیجیے گا۔ ایک ہفتے سے پہلے دوبارہ یہ عمل آپ مت کیجیے گا۔ آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آئے گا وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں میں بھی شمار کرتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجتیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے تو میرا رب، میرا اللہ کروڑ روپے بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔
یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتے سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس بندے کی ہر مقصد کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانے سے جھولیاں بھر دو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگے جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا۔ آپ نے پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانی کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو اپنا مقصد مقرر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روزانہ کی بیسس پہ بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 ذی الحج بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو یا جو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی الفاظ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہی وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآنی الفاظ یہ ہیں: حامیم لا ینصرون۔ ان الفاظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حامیم لا ینصرون ایک بار ہو گیا، حامیم لا ینصرون دو بار ہو گیا، حامیم لا ینصرون تین بار ہو گیا۔
اس طرح سے حامیم لا ینصرون آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرا نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو چھوڑ کر چلے نہیں جانا، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھو گے تب ہی آپ کو وظیفہ سمجھ آئے گا۔ محترم ناظرین، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ هو اللہ الرحیم کا وظیفہ ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح سمجھیے گا تاکہ جب آپ وظیفہ پڑھنے لگیں تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ هو اللہ الرحیم 1 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 2 بار ہو گیا، هو اللہ الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے هو اللہ الرحیم کو اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ آج 11 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی ایک زیادہ ہو، تب تیسرا اور آخری وظیفہ فوراً اسے پڑھنا شروع کریں۔ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور صمد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جس کا معنی ہے بے نیاز۔ یہ وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: آج 5 ذی الحج بدھ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار حامیم لا ینصرون پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ 11 بار هو اللہ الرحیم پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجیے، یعنی کہ پھونک مار دیں اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، سینے پر، پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو بھی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔